نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث وقال الله تبارك وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت ہمارے خالق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظاہری اور باطنی اعتبار سے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک ایک انسان کو اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، اور نعمتیں دینے کے بعد یہ بھی فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ بندہ بسا اوقات یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس جو نعمتیں ہیں میں ان کو شمار کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، چلیں 3 دن لگ جائیں گے، 4 دن لگ جائیں گے، 1 ہفتہ لگ جائے گا، ہم نعمتوں کو شمار کر سکتے ہیں۔ 1 سال لگ جائے گا زیادہ سے زیادہ، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں تو 1 سال لگا لیں شمار کرنے میں، لیکن انسان تو شمار کر سکتا ہے ظاہراً، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری اتنی نعمتیں ہیں کہ تم شمار نہیں کر سکتے۔ اس کی حقیقت یہ ہے، مثلاً آنکھ ایک نعمت ہے، ہم اس نعمت کو بھی شمار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میڈیکل سائنس اس آنکھ پر تحقیق کر رہی ہے اور کئی صدیاں اس پر گزر چکی ہیں آنکھ پر تحقیق کرتے ہوئے، اور آج بھی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اس آنکھ کے بہت سارے گوشے ایسے ہیں جہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے، جہاں تک ہم اس کو واضح نہیں کر سکے، تو کئی صدیاں بیت گئی ہیں ہم آنکھ کی نعمت کو پوری طرح سمجھ نہیں سکے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح میڈیکل سائنس کے مطابق دماغ کے اگر 8 حصے کیے جائیں تو صرف 1 حصے سے میڈیکل سائنس والے کہتے ہیں کہ ہم واقف ہوئے ہیں، 7 حصے کیا ہیں ہم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دماغ کے اندر ایسے چند خلیات رکھے ہیں کہ ایک خلیہ ایسا ہے کہ 1 ارب کے قریب واقعات محفوظ کر سکتا ہے، اور ایسے اربوں ہا خلیات اللہ تعالیٰ نے دماغ میں رکھے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ کیا کیا نعمتیں اللہ نے ہم سب کو دے رکھی ہیں۔ دانت کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری ہمشیرہ کے دانت میں تکلیف ہوئی تو وہ دانت نکلوانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئیں، انہوں نے دانت نکال دیا۔ جب گھر واپس آئیں تو والد صاحب لیٹے ہوئے تھے، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، انہی کے یہ 2 بیٹے ہیں، مفتی محمد تقی العثمانی اور مفتی رفیع عثمانی۔ تو کہنے لگے کہ جب گھر واپس آئیں تو والد صاحب سے کہنے لگے کہ یہ دانت بھی عجیب چیز ہے، جب نکلتے ہیں تو تب تکلیف ہوتی ہے، بچوں کو اس حال کا مرض لگ جاتا ہے، اور جب ایک وقت آتا ہے کہ ہم اس کو نکلوانے جائیں تو تب تکلیف ہوتی ہے۔ تو خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو تربیت کرنے والے ماں باپ میسر ہوں، جو ہر موقع پر اپنی اولاد کی تربیت کر دیں۔ تو ہمارے والد صاحب نے فرمایا کہ بیٹی، تمہیں دانت کی نکلنے اور نکلوانے کی تکلیف تو یاد رہی، لیکن یہ جو 50-60 سال بیچ میں اس دانت کی چکی سے تم نے جو ٹنوں خوراک پیس کر معدے میں ڈالی ہے وہ نعمت تمہیں یاد نہیں رہی۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور انسان بسا اوقات یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس دنیا کی نعمتیں کم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد ہے، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ اس کو اپنے گھر میں امن حاصل ہو، معافن فی جسدہ، اور اس کو اپنے جسم میں عافیت حاصل ہو، یعنی صبح اٹھے اس کے جسم میں کوئی فالج نہیں ہے، اس کا جسم کا ہر عضو درست ہے،
وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس کے پاس صرف ایک دن کا کھانا ہو. 3 نعمتیں. گھر میں امن حاصل ہے، جسم میں فالج نہیں ہے، ہر عضو صحیح کام کر رہا ہے، اور ایک دن کا کھانا اس کے پاس ہے. فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، اس کو اللہ کی طرف سے نعمتیں اتنی دی گئی ہیں کہ جیسے دنیا اپنے سارے کناروں سے سمیٹ کر اس کو دے دی گئی ہو. اتنی نعمتیں انسان کے پاس ہیں. اب بندہ ان نعمتوں کی شکر گزاری کیسے کرے؟ اللہ نے جو اتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں، کیا کیا باطنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں. ظاہری نعمتیں اپنی جگہ، باطنی نعمتوں کی کوئی قیمت نہیں ہے. ایمان کا نصیب ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت. کروڑا انسان اللہ کی معرفت سے غافل ہیں، جانتی نہیں اللہ کی ذات کون ہے. ہم امریکہ میں ایک شہر میں ٹھہرے ہوئے تھے، مجھے نام اس کا بھول رہا ہے. مسجد کی دیوار اور بدھسٹ لوگ ہوتے ہیں، ان کے جو پجاری ہوتے ہیں، ان کے مندر کی دیوار ایک تھی. صبح صبح ہم سیر کے لیے فجر کے بعد ٹہلتے تھے ایسے مسجد سے باہر، تو میں وہ دیکھتا تھا ایک بہت بڑا سا بت بنایا ہوا ہے، اور لوگ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، پیتل کا بنا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہے اپنی ذات کے سامنے جھکنے کی. خالق کائنات نے اپنے اوپر ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دی، اور کروڑوں انسانیت غفلت میں ہے، اللہ کی ذات سے دور ہے. 20 سال گزر گئے اس پیتل کے بت کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے، زندگی کا سارا عرصہ گزر گیا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، قرآن پاک کی یہ آیت ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت دی. وما کننا لنہتدی، اگر اب اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت پر نہ ہوتے. لولا ان ہدانا اللہ، تو ہدایت اللہ کی بہت بڑی نعمت. اور پھر کتنی باطنی نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، اللہ کے کتنے احسانات ہماری طرف متوجہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکیوں پر عطا کا پیمانہ الگ رکھا ہوا ہے، برائیوں پر مواخذے کا، پکڑ کا پیمانہ الگ رکھا ہوا ہے. نیکیوں پر عطا کا پیمانہ یوں ہے کہ جو آدمی نیکی کا ارادہ کرے، من ہم بحسنۃ، جو آدمی صرف نیکی کا ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اس نیکی پر اجر عطا فرما دیتے ہیں. اچھا، پھر اس نیکی کو کرنے کے لیے چلے تو ہر قدم پر اللہ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں. اور اگر اس نیکی کی توفیق مل جائے تو پھر اصول یہ ہے کہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اور اس سے بھی زیادہ اللہ عطا فرماتے ہیں. حرم کی ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے. اور گناہ پر مواخذے کا پیمانہ بالکل ہی الگ ہے. جب انسان گناہ کا ارادہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا. گناہ کے ارادے سے چل پڑے تب بھی گناہ نہیں لکھا جاتا. گناہ کے مقام پر پہنچ کر اللہ کے خوف سے اگر وہاں سے پلٹ جائے تو اللہ کے ہاں ولی لکھا جاتا ہے. جیسے کفل نامی صاحب کا واقعہ معروف ہے، احادیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا واقعہ سنایا. بہت بڑے گناہ کا ارادہ کیا اور اس پر قابو پا لیا. جب بالکل گناہ کرنے لگے اللہ کے خوف سے واپس ہو گئے، اسی رات انتقال ہو گیا. اب چونکہ ساری زندگی گناہوں میں گزاری تھی، نہ جانے کیا معاملہ ہوتا ان کے جنازے کے ساتھ، تو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے ان کے دروازے پہ لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کفل کی مغفرت فرما دی ہے. بہت بڑا مقام. اچھا، اگر گناہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے، گناہ ہو جائے تو ایک گناہ کے بدلے میں ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، پھر اس کی مغفرت کے بے شمار سامان اللہ نے بنائے. آدمی وضو کرتا ہے، ہر عضو کا گناہ دھل جاتا ہے.
یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں. وضو کر کے فارغ ہوتا ہے, کوئی گناہ اس کے بدن پہ باقی نہیں رہتا. وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے, ہر قدم پہ اللہ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں, ایک گناہ معاف فرماتے ہیں. اور پھر جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 5 نمازوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو جس میں وہ 5 دفعہ غسل کرے. حل یبقى من درنہ شیء, کیا اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ اس کے پڑھنے والے پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. پھر ایک نماز اور دوسری نماز کے درمیان جتنے گناہ ہوں اللہ وہ معاف فرما دیتے ہیں. پھر ایک جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان جتنے گناہ ہوں اللہ وہ معاف فرما دیتے ہیں. پھر صلہ رحمی پر گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک صحابہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ اذنبت ذنبا عظیما, مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے, فہل لی توبۃ, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہل لک ام, کیا آپ کی والدہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کا انتقال ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا ہل لک خالۃ, کیا آپ کی خالہ ہیں؟ ماں کی حقیقی بہن کو خالہ کہتے ہیں. جی. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری خالہ ہیں. آپ نے فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. محدثین نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ یعنی خالہ کے ساتھ حسن سلوک پر اللہ رب العزت بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. پھر کئی راستے مغفرت کے سامان کے رکھے. ظاہری نعمتیں بھی اللہ نے ہمیں دی ہیں, باطنی نعمتیں بھی اللہ نے ہمیں دی ہیں. ہم اللہ کا شکر کیسے ادا کریں؟ نعمتوں پر کس طرح شکر ادا کرنا چاہیے؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ایک دل سے ہوتا ہے اور ایک زبان سے ہوتا ہے, اور تیسرا اپنے رویوں سے شکر ادا کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری دل سے بھی ہوتی ہے, زبان سے بھی ہوتی ہے اور رویوں سے ہوتی ہے, اور یہی اللہ کو مطلوب ہے. دل سے شکر ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دل سے شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے نعمتیں دینے والے رب کا احترام دل میں ہو, اور نعمتیں دینے والے رب کی محبت دل میں ہو, اور ایسی محبت دل میں ہو جو تمام محبتوں پر غالب ہو. ہمارے ہاں جب بھی محبت اور عشق کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ محبت کا معنی یہ ہوتا ہے کسی اجنبی لڑکی سے تعلق. چونکہ ہندو میڈیا نے تربیت ایسی ہی کی ہے, والدین تربیت نہ کر سکے, ہندو میڈیا نے خوب تربیت کی. محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک لڑکی پر اپنی جان فدا کر دو, نہ ملے تو اپنے آپ کو مار دو یا اس کو بھی مار دو, اس کو محبت کہتے ہیں. کاش ہمارا نوجوان سمجھ جاتا محبت کس سے کی جاتی ہے, محبت کا حق کس کا ہے, اپنے دل میں جگہ کس کو دینی ہے. یہ تو ہمیں خالق کائنات سے پوچھنا ہوگا, اس رب سے جس نے ہمیں پیدا کیا, جو ساری کائنات کا مالک ہے, جس کا ذرے ذرے پر تصرف ہے, جو ہمیں اتنا اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے جتنا اللہ ہمیں جانتے ہیں. انہ یعلم السر واخفی, اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی بات کو بھی جانتے ہیں اور اس سے زیادہ چھپی ہوئی بات کو بھی جانتے ہیں. مفسرین نے لکھا ہے سر کا معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی بات, یعنی ہمارے دل میں آنے والا خیال, اور اخفا اس خیال کو کہتے ہیں کہ جو ہماری زندگی میں ہمارے دل میں کبھی آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. ایسے علیم رب نے یہ جو عشق ہے اجنبی لڑکی سے, اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اس کے بارے میں فرمایا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, جس کے دل میں مرض ہے وہ تمنا کرے گا. مفسرین نے لکھا ہے کہ جس کو ہم محبت کہہ رہے ہیں وہ در حقیقت مرض ہے, یہ انسان مریض ہے. محبت کا حق اللہ کا ہے, اللہ کے رسول کا ہے. ایک زمانہ ایسا تھا ماں باپ تربیت کرتے تھے. مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا واقعہ سنایا. مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وہی ہیں
جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر مشرقی پاکستان جس میں ڈھاکہ ہے وہاں پرچم لہرایا تھا، اور مغربی پاکستان جس میں اسلام آباد اور کراچی ہے یہاں پر علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر جھنڈا لہرایا تھا۔ یہ دونوں علماء ہیں، دونوں بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑی شخصیات ہیں۔ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے تفسیر کا کام لیا، مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے حدیث کا کام لیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی قدر شناسی کو داد دی جائے کہ پاکستان کے پہلے دونوں پرچم انہوں نے ان جلیل القدر بڑی دو شخصیت دونوں علماء ہیں، دونوں محدثین ہیں، ان حضرات سے لہروایا۔ مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے کہ ہم حج کے سفر میں جب گئے، اس زمانے میں جب پانی کے جہاز چلتے تھے اور وسعت نہیں تھی، فراخی نہیں تھی، غربت کا زمانہ تھا، پیٹرول اور تیل نکلنے سے قبل کی بات ہے، تو کہنے لگے کہ حج کے سفر میں مدینہ المنورہ کے قیام کے وقت گندگی کے ڈھیری پر میں دسترخوان جھاڑنے گیا رات کو کھانا کھانے کے بعد، تو وہاں پہ ایک عربی بچہ دسترخوان سے وہ گندگی کی ڈھیری سے کوئی چیز تلاش کر رہا تھا۔ میں نے کہا بیٹا آپ کیا چیز تلاش کر رہے ہیں؟ کہنے لگے میں کھانے کی چیز تلاش کر رہا ہوں۔ تو مجھے بڑا ترس آیا، میں نے پوچھا بیٹا آپ کے گھر میں کھانے کی چیز نہیں ہے؟ کہنے لگے ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، تو ہماری والدہ کما نہیں سکتی، تو ہم بچے چلے جاتے ہیں، حاجی جو چیزیں پھینک دیتے ہیں ہم اس کو لے آتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، والدہ کو بھی کھلاتے ہیں۔ تو مجھے بڑا ترس آیا، میں نے کہا بیٹا مجھے اپنی والدہ کے پاس لے چلو۔ تو میرا ہاتھ پکڑ کے اپنی والدہ کے پاس لے گئے، ان کی والدہ دروازے کے پیچھے آئیں تو میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور ہمارے پاس اب وسعت نہیں ہے، ہم اسی طرح گزارا کرتے ہیں، حجاج کرام جو چیزیں پھینک دیتے ہیں ہم اٹھا لیتے ہیں، یہ مجھے بھی کھلاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر اس بیٹے کو آپ ہمیں دے دیں، ہم ہندوستان لے جائیں، ان کو تعلیم دیں، اعلیٰ تعلیم دیں، لباس بھی دیں، کھانا بھی دیں، اور تعلیم اور ہنر سکھانے کے بعد پھر آپ کو واپس کر دیں۔ تو ان کی والدہ نے کہا لے جائیں، میں تو پال نہیں سکتی، ان کا پیٹ پالنے سے میں معذور ہوں۔ تو بچے کا میں نے ہاتھ پکڑا، میں نے کہا چلو اپنے قافلے کی طرف۔ اس زمانے میں ویزوں کے مسائل تو تھے نہیں، وہ بچہ میرے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ مجھ سے پوچھتا جاتا تھا کہ چچا جان ہندوستان میں مٹھائی ہوتی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگے ہم نے کبھی دیکھی نہیں، سنی ہے، مختلف مٹھائیاں، اجناس، چیزوں کا ذکر، کھانے پینے کی چیزیں بچوں کو یہی پسند ہوتی ہیں۔ وہ پوچھتے جا رہے تھے، چچا جان ہندوستان میں فلاں چیز ہوتی ہے، فلاں چیز ہوتی ہے۔ چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک آ گیا۔ بچہ کہنے لگا چچا جان یہ روزہ مبارک ہندوستان میں ہے؟ میں نے کہا بیٹا اگر یہ ہندوستان میں ہوتا تو ہم یہاں کیا لینے آتے؟ تو بچے نے ہاتھ چھڑا لیا، اس نے کہا چچا جان ہم یہاں گندگی کھا سکتے ہیں لیکن یہ دروازہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ماں باپ نے تربیت کی تھی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے غالب، اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا سکھائی ہے۔ دنیا میں سفر کرتے وقت کسی چیز کی محبت بھی ہمارے قلوب میں آ سکتی ہے، انسان کمزور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، عربی میں یاد ہو جائے تو عربی میں مانگی جائے، ورنہ اردو میں مانگ لیا کریں۔ اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی، اے اللہ اپنی محبت کو سب کی محبت پہ غالب فرما۔ سب سے زیادہ محبت اللہ سے، اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نعمتیں دینے والے کا حق ادا کرنا ہے دل سے۔ تو نعمتیں دینے والے کا احترام، نعمتیں دینے والے کی محبت دل میں ہو، اور دوسرا انسان اپنی زبان سے نعمتیں دینے والے کا شکر بھی ادا کرے، زبان سے کہے الحمدللہ، الحمدللہ زبان سے کہے، یہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ یہاں تک ایک روایت میں آتا ہے جو آدمی قمیص پہنے، لباس پہنے، اور لباس پہنتے وقت یہ دعا مانگے الحمدللہ الذی کسانی ھذا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے لباس پہنایا، ورزقنیہ، اور اس کا مجھے رزق عطا کیا،
من غیر حول منی ولا قوہ، میری طاقت نہیں تھی اس کو کمانے کی۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ قمیص گھٹنے تک نہیں پہنچتی کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اردو میں آدمی کہہ دیا کرے، عربی میں نہ کہہ سکے، اردو میں کہہ دیا کرے الحمدللہ، اللہ کی یہ نعمت ہے۔ اور زبان سے نعمت اور شکر ادا کرنے کا حکم یوں بھی فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اس کو بیان کرو، اس کو بیان کرو۔ بندے کا جن کے ساتھ محبت کا تعلق ہوتا ہے، والدین ہیں، گھر والے ہیں، بچے ہیں، قریبی دوست ہیں، جو ہماری نعمتوں پر حسد نہیں کرتے، ان کے سامنے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار کرنا پسندیدہ ہے کہ اللہ نے مجھے یہ بھی نعمت دی ہے، اللہ نے مجھے یہ بھی نعمت دی ہے، اس کا اظہار کرنا، ورنہ ناشکری کے جذبات آئیں گے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے شکوہ ہی کرے گا، مجھے یہ نہیں دیا، مجھے یہ نہیں ملا، بڑی دعائیں کی ہمیں وہ نہیں ملا، انسان شکوہ کرے گا۔ نہیں، شکر گزاری کا اظہار، اور جو نعمتیں بندہ دے اس کا بھی انسان شکریہ ادا کرے، یہ بھی مزاج گھروں میں بنایا جائے۔ اس کے لیے الفاظ بہت سارے بولے جاتے ہیں، جیسے ایک لفظ تھینک یو ہے، لیکن اللہ نے ہمیں بہت خوبصورت الفاظ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے، اور وہ الفاظ ہیں جزاک اللہ، اللہ تمہیں بہترین جزا عطا فرمائے، اللہ تمہیں اچھی جزا عطا فرمائے۔ جب بھی کوئی بندہ نعمت دے تو اس کو بندہ دعا دے۔ گھروں کے اندر بھی یہ مزاج بنایا جائے، جب بھی کوئی نعمت شوہر اپنی بیوی کو دے تو بیوی آگے سے جزاک اللہ کہے، بیوی کوئی نعمت شوہر کو دے تو شوہر آگے سے جزاک اللہ کہے۔ بچوں تک کی تربیت کی جائے، اگر ہم یہ الفاظ نہیں کہلوائیں گے ان کی زبانوں سے تو پھر رویوں میں ناشکری آئے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ناشکری کی رویوں کو بیان فرمایا۔ کتاب و نکاح کے اندر ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے مزاج کو بیان کرتے ہوئے، جن کی تربیت نہیں ہوتی، ان کی نہیں ہوئی ہوتی، ان کے بارے میں بات ہے، ہر عورت کے بارے میں یہ بات نہیں ہے جن کی تربیت نہیں ہوئی ہوئی۔ فرمایا کہ عورتوں کو تم نعمتیں دیتے رہو، جب ان کو کوئی ایک چیز ان کے مطالبے پر ان کو نہیں دو گے تو وہ عورتیں تمہیں یوں کہیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے الفاظ بھی نقل کیے، ما رأیت منک خیرا قط، ہم نے تمہارے اندر کبھی کوئی خیر دیکھی نہیں۔ اس کا سبب شوہر ہے، شکر گزاری کی تربیت نہیں۔ اگر بچوں کی تربیت نہیں کی، ان کو ہزاروں لاکھوں روپے کے کھلونے لا کے دے دیں، ایک چیز لا کر نہیں دیں گے، ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی، ایک چیز پر ناراض ہو جائیں گے۔ اس لیے زبان سے کہلوائیں جزاک اللہ۔ یہ زبان سے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ محدثین نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ جو ظاہری طور پر نعمتیں دیتا ہوا انسان، اس کا انسان شکریہ ادا نہیں کر سکتا، تو وہ نعمتیں دینے والا رب جو منعم حقیقی ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا، اس کا انسان کیسے شکر ادا کرے گا؟ تو دل سے بھی شکر ادا کرنا اور زبان سے بھی شکر ادا کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وطن عزیز کی جو نعمت عطا فرمائی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ ملک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ یوم آزادی مناتے ہیں، اور یہ سب مناتے ہیں، ہم بھی مناتے ہیں۔ تھوڑی سی حقیقت کی طرف جانا ہوگا۔ یہ جو ہمارا ملک ہے پاکستان، یہ جس بنیاد پہ بنا ہے، اس کے بارے میں محققین یہ بات کہتے ہیں کہ مدینہ المنورہ کی ریاست کے قیام کے بعد جو خاص دو قومی نظریے پر بنائی گئی ہے، اسلام کا مرکز بنا، بالکل اسی طرح یہ ملک پاکستان ان دو قومی نظریوں پر بنایا گیا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ تاریخ کھنگالنا شروع کریں، آپ کو ایسا ملک، ایسی آزادی کسی قوم سے کسی نے اس بنیاد پر لی ہو، ملے گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، اور لاکھوں انسانوں کی جو ہے قربانیوں سے ملی۔ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب دامت رحمۃ اللہ علیہ ایک بات سنایا کرتے تھے اپنے بیانات میں۔ وہ کہتے تھے کہ جب ہم آ رہے تھے ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان، تو جس ٹرین پہ ہم سوار تھے وہ ٹرین بھری ہوئی تھی لوگوں سے، ہر اسٹیشن کے اوپر سکھوں کا ایک حملہ ہوتا تھا اور لوگ کٹتے تھے۔ کہنے لگے کہ ہم نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ٹرین اسٹیشن پہ رکتی ہے تو اچانک ایک سکھ آتا تھا،
اور ہمارے ڈبے کے سامنے کھڑا ہو جاتا. ہم سب لوگ اس سیٹوں کے نیچے گھس جاتے, اللہ سے مانگتے, دعائیں مانگتے, بے بس تھے. اچھا نظام ربی یہ چلا کہ ہمارے ڈبے کے سامنے کھڑا ہو جاتا اور بلوے اور جتھے کو آدھا ادھر تقسیم کرتا, آدھا ادھر کرتا. وہ کاٹتے, لوگوں کو قتل کرتے, شہید کرتے. پھر ٹرین چل پڑتی, پھر اگلے اسٹیشن پہنچتے تو وہ بندہ ہمارے ٹرین کے ڈبے کے آگے ہی آتا تھا, اور کچھ لوگوں کو دائیں تقسیم کرتا, کچھ کو بائیں تقسیم کرتا. تو لاہور جب پہنچی وہ ٹرین تو ایک بندہ بھی ہمارے علاوہ ٹرین میں زندہ نہیں تھا, سب ختم ہو چکے تھے, صرف لاشیں تھیں. بڑی قربانیوں سے ملک حاصل ہوا. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہت محتاط بات کرتے ہیں, اور انہوں نے ایک بات کہی کہ میں بڑے اعتماد سے یہ بات کہتا ہوں کہ 200 کے قریب ممالک میں جانا ہوا ہے, چاہے وہ یورپین ممالک ہیں یا مغربی ممالک ہیں یا اسلامی ممالک ہیں, سب جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں, ان سب میں سے سب سے بہتر اسلام اس ملک پاکستان میں ہے, چاہے اس میں جتنی بھی خرابیاں ہیں. سب سے بہتر اسلام اس ملک میں ہے. اس لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس نعمت کی قدردانی کی جائے. اور اس نعمت کی قدردانی 2 صورتوں کے ساتھ ہے. ایک یہ ہے کہ ہم امانت دار ہوں, دوسرا ہم حرام سے اپنے آپ کو بچا لیں. یہ اس ملک کی قدردانی ہے, امانت داری ہے اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اگر اس کی قدردانی کے اللہ ہمیں توفیق دے دیں تو قرآن پاک کی یہ آیت ہے, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, اگر بستیوں والے کامل تقوی اور ایمان اختیار کر لیں, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری دل سے بھی ہے, زبان سے بھی ہے, رویوں سے بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.